جو اور ہیں، ایک تو تھی نا زوجت والی، ایک صورت ہے حطمہ، اس کے متعلق میں پہلے بھی سوال جواب کی مجالس میں کئی دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں، خطبے میں بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ یہ قطعی طور پر روحانی معنوں کے علاوہ اس زمانے میں ایجاد ہونے والے ایٹم بم کا ذکر کرتی ہے، اور اصطلاحیں وہ استعمال کر رہی ہے جس نے پرانے زمانے میں تفسیر کرنے والوں کو بہت دقت میں مبتلا رکھا ہے، کیونکہ واضح طور پر جب تک پتہ نہ ہو کہ ایٹم بم دنیا میں کوئی چیز ہے، ایسی صورت کی تشریح کرنا جو قطعی طور پر ایٹم بم کے وجود پر روشنی ڈال رہی ہو اور کھلے لفظوں میں ڈال رہی ہو، وہ تفسیر والوں کے لیے بڑی مشکل پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے آخر۔ سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے، یعنی پہلے تو عمومی تعارف کراؤں، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ۔ اس میں ایک فرد کا بھی ذکر چل سکتا ہے، اور قرآن کریم کا محاورہ جس طرح بتاتا ہے بعض قوموں کا ذکر بھی چل سکتا ہے ایک فرد کے حوالے سے۔ ہر وہ شخص جو یہ صفات رکھتا ہو، جو قرآن کریم ہمزۃ لمزہ، فساد کرنے والی باتیں، پھاڑنے والی باتیں، دنیا میں ڈپلومیسی کے ذریعے ایک مصیبت ڈالی ہو دنیا کو، ان لوگوں کے متعلق ہے کہ وہ ضرور حطمہ میں گرائے جائیں گے۔ ہاں، اور دولت مند اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت اور دنیاوی ذرائع ہمیں ہمیشگی عطا کر سکتے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت اب ہم سے اقتدار نہیں چھین سکتی۔ یہ نقشہ ہے ان قوموں کا جن کے متعلق فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ اب حطم کا لفظی ترجمہ ایک تو لفظ ہے حطمہ سے، جس کا مطلب ہے کوٹ کر چورا چورا کر دینا اور ذرہ ذرہ کر دینا، اور ذرہ کی ہوئی چیز اس کوٹ کر جو باریک ترین ذرے بن جائیں ان کو حطمہ کہیں گے۔ چنانچہ لغت میں ملتا ہے کہ روشنی کی ایک بیم آ رہی ہو کہیں اس کمرے میں، اس میں معلق جو ہلکے ہلکے ذرے جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے مگر روشنی سے ایک دم منور ہو کر نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی حطمہ کی مثال ہے۔ مگر اصل اس کا ترجمہ ہے باریک ترین چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو کوٹ کوٹ کر بنایا جا سکتا ہے، اس ذرے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اب وہ ان قوموں کو ایک ذرے میں کیسے ڈالا جائے گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تجھے کیا پتہ کہ حطمہ کیا چیز ہے اور ہم بتا کیسے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا۔ جہاں بھی قرآن کریم میں ما ادراک مضمون آیا ہے وہاں خدا تعالیٰ کی بے بسی نہیں بلکہ انسان کی بے بسی کا ذکر ہے، کہ انسان ابھی ان باتوں کا ادراک نہیں حاصل کر سکتا، ان باتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وقت نہیں ابھی آیا اس کے لیے۔ نار اللہ الموقدۃ التی، یہ اللہ کی آگ ہے موقدہ جو خوب بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو دلوں پر جھپٹتی ہے۔ بس اس لفظ دلوں پر جھپٹتی سے استفادہ کرتے ہوئے گزشتہ مفسرین نے تو بہت کم لکھا ہے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو ایک روحانی طور پر ایسی آگ قرار دیا ہے جو دلوں کو کھاتی رہتی ہے اور اس دنیا میں ہی ان کے لیے جہنم کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ مگر آگے پھر فرمایا انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، ان کے اوپر یہ آگ بند کی گئی ہے ایسے ستونوں میں جو کھنچ کر لمبے ہو گئے ہوں اور بیضوی کس شکل اختیار کر کے یوں کر کے لمبے ہو جائیں۔ اب وہ ذرہ کی تعریف ہو رہی ہے، اصل بات یہ بھولے نہیں، حطمہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ اور حطمہ ایک ایسی آگ ہے جو قوموں کو ہڑپ کر سکتی ہے، اور ہے وہ اتنی چھوٹی چیز
کہ ایک ذرے میں قید ہے، لیکن پھٹنے سے پہلے وہ کھنچ کر لمبا ہوگا اور ستون کی شکل اختیار کر جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے یہی نقشہ ایٹم بم کا پھٹنے سے پہلے کا سائنٹیفک رسالوں میں نے دیکھا ہے، اور جو تصویریں کھینچی ہیں وہ بالکل عمود کی یوں کر کے پھٹنے سے پہلے لمبے ہو رہے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کا بالکل لفظی ترجمہ ان تصویروں میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر دلوں پر جھپٹنے کا مضمون تھا کہ ایک تو روحانی معنی ہے، وہ بالکل درست کہ روحانی معنی بھی قرآن کریم کی بہت بطون ہیں، اس کے بغیر تو پچھلا سارا زمانہ قرآن کی اس صورت کی برکتوں سے محروم رہ جاتا اگر کوئی روحانی پیغام نہ ہوتا تو، کیونکہ ابھی ایٹم کا زمانہ تو آج نہیں تھا، وہ ما ادراکا کا دور تھا۔ اس کے متعلق جب میں نے تحقیق کی تو ایک ایسا سائنٹیفک رسالے میں ایسا مستند مضمون ملا جس کو لکھنے والے دنیا کے چوٹی کے علماء اور اس فن میں ساری دنیا میں مستند ہیں۔ ان میں تصویریں دیکھ کر انہوں نے یہ بات سمجھائی، اور خاص طور پر جاپان کا ذکر کیا کہ جاپان کے ایٹم بم جب گرا ہے تو اس کی جو ویوز نکلی ہیں انرجی کی، اس کا ہم نے مطالعہ جو کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ گرمی کی آگ کی ویو، آگ پھٹی ایک دم، لیکن جو آگ کی ویو کا سفر کی رفتار تھی وہ ہلکی تھی، اور جو شاک ویوز تھیں ان کی رفتار تیز تھی، اس لیے لوگ جو مرے ہیں وہ شاک ویو کے دل پر اثر ہونے کی وجہ سے مرے ہیں۔ اب بتائیں یہ کیسا اعجاز ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نظر آتی ہے؟ 1400 سال پہلے جبکہ ایک ذرے میں آگ کے بند ہونے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، اس کو ایسے طریقے پہ پھر بیان کر دیا کہ وقت کا انسان چیلنج کر کے تمسخر بھی نہیں اڑا سکا۔ میں نے مفسرین کو دیکھا تو خاموش ہیں اس بات پر۔ یہ جو صورت ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ستون ہوں گے کچھ، ان ستونوں میں آگ بند کرنے کا کیا مطلب؟ ستون تو مان لیے ہال ہے، ستون ہے، مگر ان ستونوں میں آگ بند کرنے کا کیا ذکر ہوا؟ اور پھر اس کو حطمہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی تشریح کہیں نہیں ملتی۔ تو یا تو مفسرین خاموش ہو کے گزر گئے ہیں، یا ایک آئندہ جہنم کے تصور میں اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں تو ناقابل فہم ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ دور ایسا ہے جس کی وجہ سے تم نہیں سمجھتے۔ مگر قرآنی پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے جب وقت آتے ہیں تو انسان کا علم اس زمانے کے میں اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم نے اس صورت کو بھی اپنی کمال شان کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، بین ہی اسی طرح پورا ہوتے دیکھا ہے جیسے لفظی ترجموں کے تقاضے ہیں۔ کسی کھینچ تان سے مضمون پیدا کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم کھینچ تان کریں، مضمون نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کو سیدھا سادہ لفظی ترجمہ پڑھ لیں تو ایٹم بم کی اس سے اچھی تصویر کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ اور اس کے اثرات کے متعلق یہ بات کہ تطلع علی الافئدہ، آگ کا دلوں پر جھپٹنا جسم کو چھوڑ کر، یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بیفل کر دیتا ہے عقل کو۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حطمہ تو چھوڑو، حطمہ کا تصور بھی عجیب و غریب ہے، حیرت انگیز، مگر آگ ہو جو باڈیز کو جلانے سے پہلے دلوں پر حملہ کرے اور ان کو بھسم کر دے، وہ کیسی آگ ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اب جب تک میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ میں سے اکثر تعلیمی یافتہ بھی ایسے ہیں جن کو اس مضمون کا پتہ نہیں تھا، اور مجھے خود بھی جب تک میں نے اس آیت سے متاثر ہو کر تحقیق نہ شروع کی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایٹم بم کیسی تباہی مچاتا ہے اور کس طرح موتیں واقع ہوتی ہیں۔ تو اس تحقیق کے دوران یہ مضمون دیکھ کر تو میں حیران ہو رہ گیا۔ اللہ کی شان ہے، عجیب کلام ہے، اور قلب محمد مصطفیٰ ہی ہے جو اس کلام کو متحمل ہو سکتا تھا۔ کوئی دنیا کا طور ایسا نہیں ہے جس پر یہ جلوہ نازل ہو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔
مگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جس نے اس وحی کو قبول کیا. حملہ الانسان، تمام ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، تمام عواقب سے باخبر ہو کر اس کو آگے بڑھ کے قبول کیا. بس قرآن کے نزول کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نزول اس طرح منسلک ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے موقع پر بے شمار درود بھیجنا چاہیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں توہمات کی دنیا سے نکال کر اعجاز کی وہ دنیا دکھائی جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. کل عالم اس ایک ایک معجزے کی روشنی سے بھر گیا ہے، اور یہ جو جلوہ ہے اس صورت کا، کل عالم اس سے کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اس کو دیکھ کر، اور اس کی کوئی نظیر دوسری کتابوں میں دکھائی نہیں دیتی.